اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ ابھی تک جو سیاست میں سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں، لیکن آج اور بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ عمران خان نے جو ترپ کے پتے کھیلے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ جا رہے ہیں، گو کہ اپوزیشن بھی اپنے تئیں سارے جال پھیلا رہی ہے، لیکن سیاست جو ہے وہ جذبات سے آری ہوتی ہے۔ کبھی بھی جذبات میں آ کر جو شخص بھی سیاست کرتا ہے وہ اپنے پتے بیفور ٹائم ہی شو کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اس کی ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، جیسے بلاول بھٹو نے کہا کہ میں OIC کانفرنس نہیں ہونے دوں گا اگر حکومت جو ہے تحریک عدم اعتماد سوموار تک اس پر عمل نہیں کرتی تو ہم ایوان میں ہی بیٹھ جائیں گے، ہم وہیں دھرنا دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ OIC کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے بیفور ٹائم جو ہے اپنے پتے شو کر دینا۔ بلاول کو چاہیے یہ تھا کہ جو بھی انہوں نے اپوزیشن نے متحدہ نے فیصلہ کیا تھا وہ اپنے آپ میں رکھتے اور جب وقت آتا اس پر وہ عمل کرتے۔ اقتدار ہی ہوتا ہے، فوراً گورنمنٹ نے سر جوڑے حکومت نے اور وہ اس اجلاس کو پرولانگ کر کے لے گئے۔ اب بلاول ایوان میں بیٹھیں یا ایوان سے باہر بیٹھیں، وہ OIC والا کھاتا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی بین الاقوامی سطح پر جو ہے بلاول نے کچھ اچھی نیک نام نہیں کمایا، زرداری کی جتنی بھی سیاست تھی انہوں نے وہ ڈبو کر رکھ دی ہے۔ چونکہ میں نے گزشتہ کالموں بھی لکھا تھا کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، پھر ہم نے لکھا کہ مختاریہ ہن گل پٹھی پہ گئی ہے، لیکن اب جو ہم نے مزید اس میں اضافہ کیا ہے، مختاریہ ہی کو ہم نے جو ہے وہ سمبل بنایا ہے، کیونکہ چند صاحب نے فون کیا تھا کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، ہن تے مختاریہ پھر نمبر لگ گیا ہے۔ اور پھر نمبر کیا لگ گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے یہ تشریح کر دیتی ہے 63A کی کہ فلور کراسنگ کرنے والے تاحیات کے لیے نااہل ہو جائیں گے، پھر سنیریو بالکل قطعی طور پر چینج ہو جائے گا۔ ماہر قانون اعتزاز احسن بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ حکومت نے اس بارے میں تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں، ان کی کاز ہیں یا جو کچھ بھی ایویڈنس ہے، عدالت ہمیشہ ایویڈنس پر ہی فیصلہ دیتی ہے۔ اب وہ ایویڈنس حکومت پیش کر دیتی ہے اور وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر عدالت فیصلہ دے دے گی، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ الیکٹیبل ہیں، یہ جب بھی جہاں بھی کہیں بھی جاتے ہیں گورنمنٹ بناتے ہیں اور گورنمنٹ سے باہر آتے ہیں تو گورنمنٹ ٹاپل ہوتی ہے، ان کی دکانداری ہے وہ لگی ہوئی ہے جو کروڑوں روپے میں ان کے معاملات چلتے ہیں۔ اب اگر عدالت جو ہے اس ملک کی سب سے بڑی سپریم کورٹ وہ فیصلہ دیتی ہے کہ یہ تاحیات نااہل ہو جائیں گے تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے PTI کی طرف واپس جائیں گے تاکہ ان کی زندگی کی دکانداری بند نہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے عمران خان نے کہا تھا کہ جو ہے اراکین یہ واپس آئیں گے۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ 7 اراکین ہم سے رابطہ کر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں۔ اب اس وقت زرداری اینڈ کمپنی کے مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے، جو میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ کروڑوں روپے لگ بھی چکے ہیں، اور عمران خان نے ایک ایسا پتہ کھیلا سپریم کورٹ میں جا کے کہ وہاں سے مسائل جو ہیں دوبارہ سے گھمبیر ہو گئے اور اپوزیشن جو ہے دوبارہ سے پھنس گئی ہے آ کر کے اب وہ کیا کرے گی کہ چھانگا مانگا کی سیاست ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کپتان نے بھی ایک اہم ترین فیصلہ کر رکھا ہے۔ اب ہونا کیا ہے، اب اگر عمران خان کو یہ چاہیے کہ وہ تحریک عدم اعتماد ہار جائے، بے شک انہیں جیتنے دے، اگر وہ ہار جاتا ہے تو بھی جیتے گا اور جیت گیا تو پھر تو جیت ہی جیت ہے۔ اگر وہ ہار کے چلا جاتا ہے عوام میں کپتان تو وہ ڈیفینیٹلی عوام سے کہے گا کہ میرے جو ہیں وقت پورا نہیں ہونے دیا اور میرے سارے ایسے مسائل پیدا ہوئے۔ پھر حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی جو ہے اس نے کوئی آ کر دودھ کی نہریں نہیں بہانی ہیں، تھوڑا سا وقت ہے۔ وہ قومی حکومت کا کہہ تو رہے ہیں مگر مسائل کچھ اور بھی ہیں، اگر وہ ایسے کہتے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ ان حالات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، پیٹرول سستا نہیں ہوگا، بجلی سستی نہیں ہوگی، اشیاء خرد و نوش سستی نہیں ہوگی، نوکریاں نہیں ملیں گی، چھتیں نہیں ملیں گی، سارے مسائل ہوں گے، لہٰذا پھر جو ہے ایک دفعہ پھر کپتان آ جائے گا۔ ادھر سے جو مختاریہ ہے، جو چند نے فون کیا تھا، مختاریہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو چند صاحب ذرا چند چڑھاؤ، تو وہ بھی چند چڑھانے کے لیے تیار ہیں اور وہ پھر ایک دفعہ ہار چکے تھے، اب پھر وہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، وہاں سے وہ پھر کہیں گے کہ الیکشن لڑیں گے۔ ہم نے لکھا ہے ابھی تک جتنے بھی سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہوگا PTI آؤٹ ہو جائے گی، کپتان الگ نکل جائے گا، باہر نکل جائے گا، یہ نکل جائے گا، مگر یہ آپ سند رکھیے گا،
آپ یاد رکھیے گا، ہمارے ایک اور دوست ہیں، استاد ہیں، محترم ہیں امتیاز بٹ صاحب، ان سے بھی جو ہماری ڈسکشن ہوئی ان کا خاصا ویژن ہے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ظاہر یہ لگتا ہے مجھے کہ معاملات جو ہیں بدل رہے ہیں۔ اگر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ تاحیات نااہل ہوتے ہیں تو پھر تو سمجھیں کہ فیصلہ بالکل ہی تلپٹ ہو گیا۔ ہاں اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ انہیں 1 سال کے لیے جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے تو پھر کچھ اور طرح کے حالات ہوں گے، لیکن دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ عمران خان ہی کی جیت نظر آتی ہے۔ وہ پروین شاکر کا ہمیں یہاں شعر یاد آتا ہے کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا ہار گئے تو بھی اس کے، جیت گئے تو پیا ادھر آ گیا، ہار گئے تو پیا کے پاس چلے گئے، ہر صورت میں پیا ملنا ہی ملنا ہے۔ لہٰذا ابھی تک عمران خان کے پتے جو ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں۔ گزشتہ 3 4 5 دنوں میں حکومت نے کچھ پتے جو کھیلے تھے وہ ڈاماڈول ہو گئی تھی، خاص کر یہ 12 الیکٹیبل جو بکے تھے مبینہ طور پر، جنہیں کہا تھا حکومت نے کہ ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی حکومت نے پانسا پلٹا اور ایک نئی گیم پلان چلائی تو اس کے بعد پھر ایک دم اپوزیشن ڈپریس ہو گئی، اور پھر بلاول جو کل کا بھی بچہ ہی ہے، جو اس نے اتنے سینئر اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے، شہباز شریف کھڑے تھے، مولانا فضل الرحمان کھڑے تھے اور بھی کھڑے تھے، مگر کل کے بچے نے کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے OIC، اور سارے ہی چپ کر کے کھڑے رہے۔ سیاست تحمل مزاجی اور ٹھنڈے مزاج کا کھیل ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سٹیج پر کھڑے ہوں اور ساری ہی باتیں جب کھول دیں تو پھر اگلے کو تو آپ نے بتا دیا۔ اب یہاں سے کپتان گگلی مار رہا ہے، یارکر مار رہا ہے، باؤنسر مار رہا ہے، اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ان سوئنگ ہے یا آؤٹ سوئنگ ہے، کہ کہاں سے کیسے لگے گی۔ 7 وکٹیں بقول حکومت کے واپس آ گئی ہیں، باقی بھی آ جائیں گی۔ سپریم کورٹ کی تشریح کا دیکھ لیں، وہ لگا ہوا ہے، ادھر سے سپریم کورٹ بار کی پیٹیشن بھی لگی ہوئی ہے جو سندھ ہاؤس پر کہتے ہیں کہ حملہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آگے چل کے جو چیزیں سپریم کورٹ میں ہیں وہ اعلیٰ عدالت بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ اس کا تحریک عدم اعتماد سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ امن و امان کو خراب نہ ہونے دیا جائے، اور قانون کو کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ اب 63A کی تشریح ہونی ہے، وہ سپریم کورٹ کرتی ہے، کیسے کرتی ہے تو سارا کھیل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ہی اپنے اس چینل کا۔ اللہ حافظ۔